بک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ اور بابرکت گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس میں آج 6 محرم الحرام ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یوم شہادت بھی ہے، اور آپ کے اوان و انصار اور آپ کے محبین اور ان 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، پوری عالم انسانیت، تمام مسلمان ایمان والے، حضور سے محبت کرنے والے ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بلند عظمت اور عالی ہمت نواسہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو نواسہ رسول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے وہ عظیم قربانی پیش کی، اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور سکھاؤ، ان کی گٹی میں یہ بات شامل کر دو۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ یہ تمہارے بچوں کی ذہن میں، دل میں، دماغ میں جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کس رسول کی امت ہیں، تو ساری زندگی وہ بھٹکاوے میں نہیں آئے گا اور غلطی کی طرف جانے لگے گا تو اسے یہ احساس ہوگا کہ میں کس نبی کا ماننے والا ہوں۔ دوسری بات وحب اہل بیت ہی، اور حضور کے گھرانے کی محبت۔ انہیں بتاؤ حضور کی ازواج پاک کون ہیں، انہیں بتاؤ کہ حضور کے صاحبزادگان کون ہیں، حضور کی بنات پاک کون ہیں، یہ حسنین کریمین حضرت سیدہ کائنات اور حضرت شیر خدا کون ہیں، اور ان کی نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ انہیں بتاؤ کہ یہ کون ہے، کہیں اس بحث میں نہ ساری زندگی گزار دیں کہ ہمارا سیاسی لیڈر یہ ہے، سیاسی لیڈر وہ ہے، یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ انہیں یہ بتاؤ ہمارا لیڈر حسین پاک ہے، ہمارا لیڈر حسن پاک ہے، ہمارا لیڈر حضور کا گھرانہ ہے، ہمارا لیڈر حضور کی صحابہ کرام ہے۔ اور فرمایا حب اہل بیت ہی، حضور کے گھرانے کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور تیسری بات وحب تلاوت القرآن، قرآن پاک کی محبت سکھاؤ۔ میں نے ابھی حدیث پاک پڑھا، سنا کہ نبی کی محبت، حضور کے گھرانے کی محبت، حضور کے پر اترنے والی پاکیزہ کتاب کی محبت، تو یقین مانیں اگر کربلا کو دیکھیں نا، حضرت امام علی مقام کی ذات پاک کو، تو یہ تینوں چیزیں وہیں سے مل جاتی ہیں، حضور کی محبت بھی، حضور کے گھرانے کی محبت بھی، اور نیزے پر جب چڑھ کے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو قرآن پاک کی محبت کا درس بھی یہیں سے مل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار کی محبت یہ ایمان ہے۔ حب اہل بیت ہی من الایمان، حضور کے گھرانے کی محبت یہ ایمان ہے، اس کے بغیر تو بندے کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ اہل بیت طہار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
حضور کے گرانے سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دیا ہے اور ایسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ ہمیں کوئی نجاست لگ جائے نا تو ہم دھوتے ہیں، پاک ہوتی ہے، صاف کرتے ہیں، وہ پاک ہوتی ہے، لیکن حضور کا گرانا ایسا ہے، فرمایا نجاستیں دور کر دی ہیں اور پاک کر کے پیدا فرمایا ہے، پاک کر کے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے دوستو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ ہی بے مثال ہے، لیکن وہ ایک ویژن جو ہم پنجتن پاک کے حوالے سے وہ لیتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ چند فضائل حضور کے اہل بیت کے، پھر تھوڑے سے واقعات، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ، پھر اس سے اگلے جمعہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمائی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کتاب اللہ، اس کو پکڑے رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسے چھوڑنا نہیں۔ دوسرا میری اہل بیت اطہار، ان کو پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے میری سنت، ایک میں سنت آیا ہے، ایک میں اہل بیت اطہار آیا ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ سنت یہ حضور کا فرمان ہے اور اہل بیت اطہار اس فرمان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو فرمایا دونوں کو پکڑے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں حضور کے گرانے کی محبت کا چراغ روشن ہے، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بھی روایت ہیں، حضرت عمر فاروق بھی روایت ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کی جو ایک حیثیت ہے نا حضور کے فرامین کی روشنی میں، وہ بڑی عظیم بھی ہے، دلچسپ بھی ہے کہ سرکار نے ہیں نواسے، لیکن سرکار ان کو اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ اور جب بھی حضور کا شانہ سیدہ کائنات میں تشریف لے جاتا، آپ فرماتے میرے بیٹے کہاں ہیں؟ محبت کا یہ عالم ہے۔ کبھی حضرت امام حسن کو آپ کے سر کو سونگتے سرکار، اور کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو سونگتے۔ سرکار نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سروں کو سونگتے کیوں ہیں؟ اپنے بچوں سے محبت کیا کریں، یہ بھی نبی کی سنت۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے وہ سنگ دل ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں سے کوئی پیار یا اس طرح بس ان سے محبت کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، ان کی تربیت کیا کریں۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے، خدا کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے ان کے سروں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ان الحسن فرمایا کہ ان کے سروں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، بے شک حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا، تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی چونکہ جنگ سے محبت کرتے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو، اس کا نام حسن رکھو۔ اور میں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ امام آپ کا نام حسن اس لیے سرکار نے رکھا کہ اس کی حیث سے حسن رسول نظر آئے، اس کی سین سے سیرت مصطفیٰ نظر آئے، اور اس کے نون سے نور مصطفیٰ نظر آئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی ان کا کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے، جنگ سے محبت تھی، لڑنے سے محبت تھی۔ فرمایا ان کا نام حسین رکھو، اس کی حیث سے حسن رسول نظر آئے، سین سے سیرت مصطفیٰ نظر آئے، یا سے یاد مصطفیٰ نظر آئے،
اور نون سے نور مصطفیٰ نظر آئے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سرداری اور اپنا روب اور دبدبہ یہ حسن کو دے دیا ہے، اور اپنی شجاعت، اپنی بہادری میں نے حسین کو عطا فرما دی۔ ان دو شہزادوں کی پڑھا کریں، تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو دو شہزادے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ کے اپنے نانا جان سے عرض کی کہ اے میرے نانا جان، یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے خوبصورت گھوڑے ہوتے ہیں، ان کی لگامیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی تو شہزادے ہیں، آپ بھی کائنات کے بادشاہ ہیں، تو ہماری سواری کدھر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ فرمایا میں جو تمہاری سواری ٹھہرا، فرمایا میری زلفیں پکڑ لو۔ سبحان اللہ، وہ زلفیں جن کی قصب رب کھاتا ہے، وہ زلفیں جن کے حسن کی مثال قرآن دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ زلفیں پکڑنی، سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسن تمہیں کتنی خوبصورت سواری ملی ہے، اے حسن تمہیں کتنی خوبصورت سواری ملی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر فاروق، سواری بھی بڑی سواری بھی بڑی خوبصورت ہے، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے۔ تو یہ دونوں شہزادوں سے جو محبت، دونوں شہزادوں سے پیار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پاک ہے، مال غنیمت آیا، آپ نے حسنین کریمین کو دوسروں سے دگنا مال غنیمت عطا فرمایا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، خلیفہ کا بیٹا ہوں، مجھ سے زیادہ بلکہ سب سے دگنا آپ نے ان دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں ہے، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں ہے، تیری نانی ان کی نانی جیسی نہیں ہے۔ فرمایا وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اس لیے ان کا حصہ بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو میرے دوستو، حسنین کریمین علیہ الصلاۃ والسلام وہ پاکیزہ شہزادے ہیں، وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی عظمت قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، حدیث بھی بیان فرما رہی ہے، اور یقین مانیں کہ انہی ہستیوں کی محبت کا صدقہ ہے۔ اگر بندے کا ایمان کو بچانا مقصود ہے تو ان ہستیوں سے پیار کریں۔ تو میں نے یہ مختصر جو فضائل بیان کیے ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں، اگر بیان کرنے لگ جائیں تو ختم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر مزید بیان ہوں گے۔ حضرت ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت، یہ بھی ایک محبت کا واقعہ ہے، بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی، دونوں شہزادے حج کے لیے جا رہے ہیں، حج سے واپس آئے نا، تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی۔ دونوں شہزادوں نے کہا کہ خاتون، ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں، اگر تھوڑا سا دودھ آپ دے دیں تو ہم اس کا جو ہے وہ قیمت تمہیں مدینہ میں جب آؤ تو ہم مدینہ میں تمہیں عطا کر دیں گے۔ اس نے دے دیا، مسافروں کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ دونوں شہزادوں نے کہا جب مدینہ میں آنا ہو تو یہ نام لینا تو ہم تمہیں اس کی قیمت عطا کر دیں گے۔ اب وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد مدینہ پا گئی، پوچھتی پچھاتی کہ علی کا گھر کون سا ہے، فاطمہ کا گھر کون سا ہے۔ تو جب لوگوں نے بتایا نا کہ وہ گھر ہے، تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام حسن تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے پہچان لیا یہ تو وہی عورت ہے۔ تو فرمایا اے خاتون کہاں جا رہی؟ فرمایا کہ میں علی کا گھر پوچھ رہی تھی، ان کے بیٹے حسن اور حسین کچھ عرصہ پہلے مدینہ پاک کے راستے ملاقات ہوئی، تو اس طرح میں نے انہیں دودھ پلایا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اجرت دیں گے، تو میں تو اپنی اجرت لینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہی وہ حسن ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، حسین وہ دوسری جگہ ہے، وہ چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام کو کہ میرے ریوڑ میں جتنی بکریاں ہیں، جتنا سامان ہے، وہ سارا اس خاتون کو دے دیا جائے۔
فرمایا یہ تو ہے دنیا کا حصہ، جب قیامت ہوگی اس وقت تو جب آئے گی تو ہم جنت بھی تمہیں عطا کر دیں گے، یہ جنت بھی تمہارا مقدر ہے۔ اب وہ وہاں سے لیا، تھوڑی دیر آگے گئے تو امام حسین تشریف لا رہے تھے، انہیں سے بھی یہی مکالمہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ریوڑ میں جتنیاں بکریاں ہیں، جتنا سامان ہے گھر میں، سارا اس خاتون کو دے دو۔ فرمایا ماں جان جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ جنت کے لیے بلک بلک رہے ہوں گے اور تڑپ رہے ہوں گے، میں اس وقت تمہیں جنت اس طرح عطا کر دوں گا جس طرح کسی کو مفت میں کوئی چیز عطا کر دیتے۔ ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی محبت۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو کبھی سر سے سونگا جا رہا ہے، کبھی گلے لگایا جا رہا ہے۔ حضور نے ایک چھوٹے سے بچے، حضرت اسامہ چھوٹے سے بچے تھے تو ان کو اپنی گود میں کھلا رہے تھے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ حسنین کریمین کا دوست ہے، اس لیے ان سے محبت کر رہا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ ان کے ساتھ چلتا ہے۔ تربیت ایسی ہوئی کہ حضور کا سایہ نصیب ہوا، حضور کی گٹی نصیب ہوئی، دونوں شہزادے پیدا ہوئے۔ حضور اب تو گٹی دیتے ہیں، شہد دیتے ہیں، کھجور دیتے ہیں، حضور نے کیا گٹی عطا فرمائی؟ جب دونوں شہزادے پیدا ہوئے تو حضور نے اپنی زبان ان کی زبان میں رکھ دی، کافی دیر تک یہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا کہ حسنین کریمین، یہ جو فضل، یہ کمال اور یہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا، یہ حضور کی گٹی کا اثر ہے، اس تربیت کا اثر ہے جو آپ کی رگ رگ میں، آپ کے خون میں، آپ کے جسم میں وہ چیز رچ بس گئی کہ چاہے کائنات کی کل یزیدیت بھی آپ کے سامنے آ جائے تو یہ دونوں شہزادے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ گٹی اس طرح، یہ تربیت، حضور کی تربیت۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فارسی کے بڑے پیارے شعر ہیں، بڑی وہ تفصیل کے ساتھ، آخر میں وہ جا کر لکھتے ہیں، شروع میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت مریم کے پاس ایک نسبت تھی کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی، آپ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی۔ حضرت آسیہ کے پاس بھی ایک نسبت تھی کہ آپ ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ فرمایا فاطمہ آپ کے پاس کئی نسبتیں ہیں، شوہر ہیں تو سید الاولیاء ہیں، والد ہیں تو سید الانبیاء ہیں، اور جو بیٹے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آخر میں جا کر لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میں جنت البقیع میں گیا تو فارسی کو شعر کا ترجمہ ہے، آپ نے فرمایا جب میں سیدہ کائنات کے تربت پاک پر، آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا تو آپ نے وہاں شعر لکھا، آپ نے فرمایا اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، شریعت کی زنجیر نہ ہوتی، میرے پاس اسلام کے قوانین کا پاس نہ ہوتا تو اے سیدہ کائنات میں آپ کی قبر کو سجدہ کرتا۔ سجدہ اس لیے کرتا کہ یہ وہ عظیم ماں ہے جس نے حسنین کریمین پال کر اس زمانے کو عطا کی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ ہیرو ہیں، کیا ان کے پاس جنت کی کمی تھی؟ جنت کے تو یہ سردار ہے، ان کے پاس نسبتوں کی کمی تھی، عہدوں کی کمی تھی؟ کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ شہزادے باطل کے سامنے ڈٹ گئے۔ اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، جب بھی یہ ایام آتے ہیں، محرم شریف کے ایام آتے ہیں، تو ہر بندہ ان کے فضائل، ان کی شہادت، ان کے معاملات کو پڑھتا ہے، اور پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ختم شریف دلا دیا اور سارے یا صرف اس واقعے کو ایک واقعے کی حیثیت سے آپ پڑھ دیں، نہیں۔ حسینیت وہ عظیم ہمارا باپ ہے، وہ عظیم ہماری داستان ہے، وہ عظیم ہمارا ایک ایسا عظمت والا قصہ ہے، ایسا جہاد ہے جس کو پڑھ کر خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس نسبت کی کمی تھی؟ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کس لیے؟ جنت مل جائے، تو جنت ان کے قدموں میں تھی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے میرے دوستو، شروع سے لے کر حضور کے زمانہ تک، حضور کے زمانہ سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک،
نیکی بھی ہے برائی بھی ہے، یہ مقابلہ چلتے رہنا۔ حسینی کردار بھی موجود، یزیدی کردار بھی موجود ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں ایک یزیدی کردار سامنے آیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ پوری کائنات میں اس وقت پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگی والا نہیں تھا۔ اب وجہ کیا ہے ساری چیز کی؟ دیکھیں نا، اللہ پاک نے حق کو علیحدہ رکھا ہے، باطل کو علیحدہ رکھا ہے، یہ دونوں کبھی مل نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل اکٹھے مل کر چلے، نہیں، حق علیحدہ ہے، باطل علیحدہ ہے، نور علیحدہ ہے، ظلمت علیحدہ ہے، ہدایت علیحدہ ہے، گناہ علیحدہ ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اب جب یزید کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ فلاں فلاں خرابی، فلاں فلاں گناہ، فلاں فلاں بدماشیاں اس بندے میں موجود ہیں، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میرے جیسا بندہ اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو بیعت ہے نا، ایک ووٹ ہوتا ہے۔ بیعت کیا ہوتا ہے؟ ووٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے فروخت کر دینا، یہ ووٹ ہوتا ہے۔ اور ووٹ یہ نہیں کہ کوئی تماشا ہے، دیکھیں کہ آگے بندہ کون ہے، میں کس کو دے رہا ہوں، اس میں وہ خصوصیت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ووٹ کی قیمت بتائی ہے۔ یہ ووٹ جو آج کل جس کی قیمت 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ، استغفر اللہ، اس کا تو اس کا مقابلہ ہی نہیں۔ حضرت امام علی مقام آپ نے سر دے دیا لیکن غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا۔ سیدنا علی اکبر دے دیے، سیدنا علی اصغر دے دیے، سیدنا قاسم دے دیے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی عظیم ہمشیرہ جو آپ کے بعد جنہوں نے بلند مرتبہ درس دیے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز قربان کی ہے اس لیے تاکہ لوگ آنے والے اس معیار کو سمجھ جائیں کہ کبھی حق کٹ سکتا ہے، باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ حق جو ہے وہ کٹ سکتا ہے، بظاہر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گیا، وہ یار یہ سچا بندہ مارا کیوں گیا، لیکن وہ اس کی سچائی اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھتے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو آپ کا یہ موقف تھا، آپ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، آپ نے فرمایا چلو ہو سکتا ہے حجت قائم ہو جائے۔ آپ مکہ تشریف لے گئے، حج کے ایام ہیں، حاجی حج کر رہے ہیں، اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھے، اور آپ نے دیکھا کہ اہل کوفہ چونکہ خط لکھے ہیں اور میرا جانا بنتا ہے تاکہ لوگوں کی داد رسی کی جائے، حجت کو تمام کیا جائے، آپ نے عمرہ کیا، حج کو چھوڑ دیا۔ بیعت اتنی قیمتی چیز ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی اتنی آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، آزمائش کے لیے کس کو چنا گیا؟ حضرت یوسف کو۔ نوازا کسے گیا؟ حضرت یوسف کو۔ نام کس کا ہے؟ حضرت یوسف کا۔ سورت کن کے نام پر ہے؟ حضرت یوسف۔ کس کو کنویں سے اٹھا کر تخت کی بلندیوں پر اٹھا دیا گیا؟ حضرت یوسف۔ جتنا بندہ بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، جس کی شہادت کی، جس کی قربانی کی، جس کے قتل کی، جس کے اوپر ہونے والے مظالم کی خبر اللہ کے رسول نے پہلے ہی دے دی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے نا، تو آپ نے فرمایا علی یہ میرا بیٹا جو ہے نا میدان کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا، بہت سال پہلے خبر دے دی۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ اس کو روک دے، ایسا نہ ہو۔ سیدہ کائنات نے یہ نہیں فرمایا یا اللہ ایسا نہ ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا چونکہ ان کے اس چیز پہ خدا راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اس لیے ہم بھی راضی ہیں۔ پتہ تھا، علم تھا۔ تو میرے دوستو، حق جو ہے کٹ جاتا ہے، باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔
حق بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے مٹ جاتا ہے، لیکن وہ مٹتا نہیں ہے، باطل ہی مٹتا ہے، باطل ہی مٹتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ یزید اس منصب کے لائق نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اس منصب پر بیٹھے، وہ اس قابل تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا شیر خدا، سیدنا امام حسن اس منصب پر بیٹھے، وہ اس منصب کے قابل تھے، کوئی نہیں اٹھا۔ لیکن یزید ایک ایسا بدبخت آیا کہ اس نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ پھر اس کی اخلاقی حالت اگر آپ تاریخ کے جھرونکوں میں پڑھیں تو انسان واقعی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کو جان جاتا ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بالکل درست تھا۔ اب لے کر گئے 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا میں، بیعت کی اہمیت آپ نے واضح فرما دی۔ اس لیے خواجہ اجمیری نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید۔ آپ نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سر سے زیادہ ہاتھ کی قیمت ہے۔ فرمایا سر دے دیا، ہاتھ نہیں دے دیا۔ حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حقیقت میں یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد یہ حضرت امام علی مقام کی ذات گرامی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ واقعہ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، بعض لوگوں کو یہ ہر چیز ازبر ہے۔ اس واقعے کو ایک اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ حق اور باطل کا مقابلہ، بظاہر حق کٹ گیا لیکن حق آج بھی زندہ ہے۔ سیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی وقت کا یزید آپ کے سامنے آ جائے کسی صورت میں بھی تو اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈھال لیں، کامیاب ہو جائیں۔ وہ یزید مر جائے گا، وہ اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بے ادبی کی گئی۔ جب بندہ بے ادب ہو جائے نا، میں تو کہتا ہوں بندہ بے عمل ہو تو بخشش ہو سکتی ہے، بے علم ہو تو بخشش ہو سکتی ہے، بے ادب ہو تو بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا کیا کر یا اللہ ہمیں بے ادب نہ بنانا۔ حضور کے ہر غلام کا دل کہ ہمارے دل میں ہر غلام کا ادب پیدا رکھا۔ ادب بڑی چیز ہے، بادب با نصیب۔ یزید بے ادب ہوا، اس لیے تو حضرت امام علی مقام جب سارا کچھ آپ نے بیان فرما دیا نا، سارا کچھ، تو آپ نے فرمایا میری ایک بات یاد سن لو، ہو سکتا ہے تمہاری تلوار میرے خون سے نہ رنگی جائے، ایک بات میری سن لو۔ آپ نے فرمایا یار کسی چیز کا حیا نہیں تو میری نسبت کا حیا کر لو، میری نسبت کا حیا کر لو۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں کا نام کیا ہے، میرے بھائی کا نام کیا ہے۔ یہ جو اذان پڑھی جا، اب دیکھیں اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، کیسی عجیب جنگ ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہر اذان دینے والا بھی کامیاب نہیں ہے۔ اگر اذان دیتا ہے دل میں حب اہل بیت نہیں، وہ بندہ گمراہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، آپ نے فرمایا رک جاؤ، یہ جو محمد نام لے رہے ہو یہ کس کا نام ہے؟ اس کا زیادہ تعلق میرے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ؟ نسبتوں کا یاد دلایا۔ فرمایا میری نانی کا، میرے نانا کا تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ لیکن جب آنکھوں پر پٹی پڑ جائے، دنیا کے عہدوں کا لالچ آ جائے تو بندے میں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ بس حضرت امام علی مقام نے فرمایا اب تم میری نسبت کو بھی بھول گئے ہو، اب یہ ہے کہ تمہاری تلوار سے میرا خون جو ہے وہ رنگا جائے گا، تمہارے اوپر بدبختی غالب آ چکی ہے، بد نصیبی غالب آ چکی ہے اور تم نہیں رکو گے۔ لیکن یاد رکھو یہ فیصلے اب نہیں ہوں گے، بعد والے لوگ ہوں گے جو ہماری قبروں پر آ کر ہمارا فیصلہ کریں گے۔ اب قبریں بتا رہی ہیں جو رہا تو نام حسین کا، جس زندہ رکھتی ہے کربلا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، سوز بدل ڈالے حسین نے، ساز بدل ڈالے حسین نے، دین پر مر مٹنے کے انداز بدل ڈالے حسین نے۔ میرے دوستوں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تعالی پھر مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہیں، دا فرما لیں.